اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل جنابت کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ ہم انشاءاللہ آج آپ کو پریکٹیکل طریقہ کر کے دکھائیں گے۔ اس سے پہلے کچھ چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ غسل جنابت سے پہلے مثلاً وضو کرنا یہ مستحب ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مکتب جعفریہ میں جو چیزیں واجب ہیں وہ ہم آج آپ کو کر کے بتائیں گے۔ ان سے پہلے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو آج پریکٹیکل طور پر بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جب غسل جنابت واجب ہو تو اس کے بعد آدمی کو طہارت کرنی چاہیے، مکمل طور پر طہارت کرے آدمی، اور پھر اس کے بعد جب غسل شروع کرتے ہیں آپ تو ضروری ہے کہ جہاں جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کو مکمل طور پر دور کیا جائے۔ جہاں جہاں پر منی لگی ہوئی ہے اس کو دور کیا جائے تاکہ مکمل یقین ہو جائے کہ میرا جسم پاک ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ غسل جنابت شروع کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، اور میں بارہا دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیت وہ زبان سے دہرائیں کہ میں نیت کرتا ہوں غسل جنابت کی قربتاً الی اللہ، یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جب آپ قربتاً الی اللہ کہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں غسل جنابت کر رہا ہوں، اگر قربتاً الی اللہ بھی کہہ دیتے ہیں تو آپ کا وہ غسل جنابت وہ درست ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں واجب قربتاً الی اللہ، چونکہ قربتاً الی اللہ کے اندر واجب بھی آ جاتا ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گے، اور نیت آپ کے ذہن میں ہونا ہی کافی ہے کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد جو آپ پہلا کام کریں گے نجاست دور کرنے کے بعد، جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ سر اور گردن کو مکمل طور پر دھوئیں گے، سر کو بھی، اور اس میں مکمل طور پر گردن کو یہاں تک دھونا ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ایک اور آپ کام کر لیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے، وہ یہ کہ یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جو پانی کے پہنچنے میں مانع ہے۔ آپ جو عام غسل کرتے ہیں، مثلاً آپ پانی ڈال کے اس کے بعد صابن لگاتے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ صابن لگائیں، صابن لگا کر ایک دفعہ مکمل طور پر اپنے جسم کو صاف کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ کوئی ایسی چیز آپ کے جسم پر موجود نہیں ہوگی کہ جو جسم تک پانی کو پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو جب آپ اپنے جسم کو مکمل طور پر وہ صاف کر لیں گے، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو جسم تک پانی کے پہنچنے میں مانع ہے، تو اس کے بعد آپ غسل جنابت شروع کریں گے۔ آپ نیت کریں گے، اور نیت کے بعد آپ پہلا کام یہ کریں گے کہ آپ نے سر اور گردن کو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مکمل طور پر آپ نے دھونا ہے۔ اس کے بعد جسم کا دایاں حصہ جو ہے، سیدھا حصہ، آپ نے اس کو مکمل طور پر دھونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مکمل طور پر بایاں حصہ اس کو دھونا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ اس کی وضاحت ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب سر اور گردن کو دھو رہے ہوں تو نیچے پانی نہ جائے۔ ظاہری بات ہے جب آپ سر اور گردن کو دھوئیں گے تو پانی آپ کے جسم تک جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب آپ دائیں حصے کو دھوئیں گے تو اس وقت بائیں حصے کی طرف بھی پانی آئے گا، لیکن آپ کی نیت یہی ہوگی کہ میں دائیں حصے کو دھو رہا ہوں۔ اور اسی طرح جب آپ بائیں حصے کو دھوئیں گے تو پانی بے شک دائیں حصے کی طرف جائے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، چونکہ آپ کی نیت یہی ہے کہ میں بائیں حصے کو دھو رہا ہوں۔ تو آئیے پریکٹیکل طور پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے غسل جنابت کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں غسل جنابت کی قربتاً الی اللہ، یا واجب قربتاً الی اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ غسل جنابت شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سر اور گردن کو مکمل طور پر دھوئیں گے۔ یہ ہمارا عزیز ہے، اس کو ہم نے بڑی مشکل سے راضی کیا ہے،
یہ کانوں میں بھی آپ نے مکمل طور پر اور اسی طرح منہ کے اوپر تھوڑا سا ادھر ہو جائے، تھوڑا سا ادھر، یہ سر اور گردن کو آپ یہ مکمل طور پر یہ سر اور گردن کو آپ نے مکمل طور پر دھو لیا۔ آپ ادھر منہ کریں جی کیمرے کی طرف۔ آپ نے دھو لیا۔ اس کے بعد جو سیدھا حصہ ہے، یہ سیدھا حصہ، یہ جو اس کا سیدھا حصہ ہے اس کو آپ دھوئیں گے۔ بس اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایک بال بھی آپ کا وہ خشک نہ رہے۔ آپ نے مکمل طور پر اس طرح سے جب وہ غسل کرنا ہے کہ کسی جگہ کو آپ نے یہ ہم آپ کو صرف بتا رہے ہیں، اگر کوئی جگہ رہ جاتی ہے تو آپ کا غسل درست نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے دایاں حصہ مکمل طور پر آپ نے دھو لیا، دایاں حصہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے جو بایاں حصہ ہے اس کو دھونا ہے۔ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ پانی کے اگر چھینٹے بالٹی میں پڑ جاتے ہیں تو آیا اس سے کوئی مسئلہ ہے؟ تو جب آپ پہلے اپنے جسم کو پاک کر لیں گے، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے آپ جسم کو پاک کر لیں۔ جب آپ اپنے جسم کو مکمل طور پر پاک کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اگر کوئی چھینٹا چلا بھی جاتا ہے بالٹی کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ آپ کا جسم پاک ہو چکا ہے، زہری نجاست کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی چھینٹا چلا بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنے جسم کو پاک کر لینا ہے۔ لیکن اگر آپ نے جسم کو پاک نہیں کیا اور آپ پانی ڈال رہے ہیں اور اس نجاست سے پانی ٹچ ہو کر بالٹی کے اندر جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ مسئلہ بنے گا۔ اس لیے ضروری ہے پہلے آدمی جسم کو پاک کر لے۔ یہ آپ یقین کر لیں کہ کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہیں رہا۔ یہ آپ کا غسل جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو اس بارے میں تو آپ ہمیں کامنٹس میں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔